الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششچہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام سادات کرام، علماء کرام، نعت خوان حضرات اور جملہ میرے دوستوں بزرگوں، آج کی یہ روحانی ایمانی محفل پاک ایک سید صاحب کے ایصال ثواب اور ان کے خاندان کے جو لوگ دنیا سے وصال فرما گئے ہیں ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور کافی سارے چہرے ایسے ہیں جن سے میں شناسا ہوں، اور کئی نئے لوگ بھی میرے سامنے اور سٹیج پر جلوہ گر ہیں۔ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے ہمارے لیے کافی مصروفیت کا دن ہوتا ہے، اور میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مرزا ارشد القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے حکم فرمایا، اور آپ کی ذات سے جو میرا پیار اور محبت کا رشتہ ہے میں انکار نہ کر سکا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تمام علماء بالخصوص سادات کرام سب میرے سر کا تاج اور میری آنکھوں کا نور ہیں، اور میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت پیر سید ارشد محمود شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے، ہر ربیع الاول میں آپ کی زیارت ہوتی ہے، اور بھی علماء تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، یہ جو ایصال ثواب کی مجالس ہوتی ہیں اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد ظاہر سی بات ہے ایصال ثواب ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایصال ثواب کس کو ہو سکتا ہے، کس کو نہیں ہو سکتا، اور پھر دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ورثاء ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو صبر کی تلقین کرنا، اور تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ موت کی حقیقت کو سمجھنا اور موت کی تیاری کرنا اور موت کو یاد رکھنا۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ ایصال ثواب کے لیے کیا شرط ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا ایصال ثواب کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہم چونکہ تصوف والے ہیں، ہم ملانے والے ہیں، کاٹنے والے نہیں ہیں، جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ محبوب پاک جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، دو صحابی ہیں، ایک کا نام حضرت عمر ہے، ایک کا نام حضرت حشام ہے، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ والد دنیا سے جاتا ہے، آس بن وائل ان کا نام ہے، جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے وہ کہتا ہے جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا۔
اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں جب دنیا سے چلا جاؤں میرے لیے 100 غلام آزاد کرنا۔ اس کے اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کا کنسیپٹ پرانا ہے، آج کا نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے، مسلمان نہیں ہے، محبوب علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب آج کی بات ہے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک بتا رہی ہے ایصال ثواب کا جو نظریہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانا ہے۔ جانے والا مسلمان نہیں ہے، دنیا سے جا رہے اور کہہ رہے کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں میرے لیے 100 غلام آزاد کرنا، اور 100 غلام آزاد کرنے کا کہہ کے وہ دنیا سے چلے گئے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے، بڑے بیٹے اور چھوٹے بیٹے میں آپ دیکھتے ہیں آج بھی توازن ہے، چھوٹے بچے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، تو چھوٹے نے جلدی جلدی 50 غلام آزاد کیے۔ بڑے کو کہا جناب آپ بھی 50 غلام آزاد کریں۔ بڑے نے کہا جناب بات یہ ہے باپ میرا مسلمان نہیں تھا، دنیا سے چلا گیا ہے، اب میں ایصال ثواب کروں 50 غلام آزاد کروں، بڑے پیسے لگتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ثواب نہ پہنچے، کیوں نہ جانے کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چلیں اور جا کے ان سے عرض کریں، ان سے فتویٰ لیں، اے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کیا ایصال ثواب مسلمان کو ہوتا ہے یا غیر مسلم کو بھی ایصال ثواب ہوتا ہے؟ اب دونوں صحابی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، میرے آقا دونوں کی بات کو سنتے ہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا، اگر مرنے والا مسلمان ہے فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ، اس کی طرف سے تم غلام آزاد کرو، او تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، اس کی طرف سے صدقہ کرو، او حَجَجْتُمْ عَنْهُ، اس کی طرف سے حج کرو، بالغہ ذالک، سب کچھ پہنچتا ہے۔ گویا محبوب نے فرمایا اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے جو کچھ بھی ایصال ثواب کریں گے پہنچنے کا ضامن عربی سلطان ہے۔ تو جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی ہے، اور یہ معجم الکبیر کی روایت ہے، فرمایا وَلَوْ كَانَ مُؤْمِنًا، ابو داؤد شریف میں وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا، اگر دنیا سے جانے والا مسلمان ہے، اگر دنیا سے جانے والا مومن ہے، فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ او تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ او حَجَجْتُمْ عَنْهُ بالغہ ذالک، تو اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے جو کچھ آپ صدقہ خیرات کریں گے، آپ قرآن خوانی کریں گے، مرنے والے کی طرف سے جو بھی آپ ایصال ثواب کریں گے پہنچنے کا ضامن عربی سلطان ہے۔ عزیزان محترم، دوسری بات، علماء بیٹھے ہیں، دانشور بیٹھے ہیں، بڑے اچھی سوچ رکھنے والے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، ایک سوال اپنے ذہنوں میں قائم کر لیں۔ پہلے سوال موجود ہے تو جواب دے رہا ہوں، نہیں ہے تو قائم کر لیں۔ ایک بندہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال جیتا ہے، آخر پھر موت ہے، دنیا سے جانا ہے، مہر علی شاہ جھوک فنا دی، قائم ذات خدا دی، یہ صرف اللہ کی ذات ہے جس نے باقی رہنا ہے، باقی ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ تو اب یہ جناب ایک بندہ 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال جیتا ہے، آخر دنیا سے جاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے ہیں، ایک کا نام ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اچھا یہاں اگر میں اس طرف چلا جاؤں کہ واحد تثنیہ اور جمع کا جو صیغے استعمال ہوتے ہیں، واحد 1 کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، اور جمع 3 یا 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ فرشتے 2 ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک برائیاں، تو یہ کاتبین ہونا چاہیے تھا، یہ کاتبین کیوں ہے؟ تو کہا اس کے ساتھ اور بھی فرشتے ہیں جو بعد میں بھی کام دیتے ہیں، اور اس پر پورے مفسرین نے باب قائم کیے ہیں، بڑی سیر حاصل گفتگویں کی ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب بندہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال زندہ رہتا ہے، اس کے بعد اس کو موت آتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کندھوں پہ جو فرشتے نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، بندے کے مرنے کے بعد یہ کہاں جاتے ہیں؟ جب ذہنوں میں یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں، تو اس کا جواب جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے، حدیث قدسی ہے، زبان جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان رب العالمین کا ہے، حدیث قدسی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، یہ کرامن کاتبین، یہ کندھوں والے فرشتے جو نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتے ہیں۔ اچھا آپ کتب کا مطالعہ کریں نا، جب کوئی نیکی لکھتا ہے تو یہ فرشتہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، اور جب یہ برائی لکھتا ہے تو یہ سکون کرتا ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں کہ با یک وقت دونوں حرکت میں آئیں۔ واحد ایک عمل ہے درود شریف کا، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں یہ فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، یہ 10 گناہ مٹاتا ہے۔ واحد یہ عمل ہے کہ جب آپ
درود شریف پڑھتے ہیں، والضحیٰ کے چہرے کا تصور کر کے، واللیل کی زلفوں کا تصور کر کے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا تصور کر کے، الم نشرح کے سینے کا تصور کر کے، طٰہٰ کے تاج کا تصور کر کے، یاسین کے سہرے کا تصور کر کے، جب آپ کہتے ہیں اے اللہ رحمت بھیج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر جب آپ درود بھیجتے ہیں تو یہ فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، یہ 10 گناہ مٹاتا ہے۔ واحد یہ عمل ہے کہ جب آپ کرتے ہیں دونوں فرشتے حرکت میں آتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک یہ بندہ 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال 110 سال یہ زندہ رہا، اب یہ دنیا سے چلا گیا، ہمیں عرش پہ جگہ عطا فرما، ہم عرش پہ آ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ عرش فرشتوں سے پر ہے، تم کیا کرو کوما علی قبر عبدی، میرے اس بندے کی قبر پہ چلے جاؤ، سبحانی حمدانی کبرانی ہللانی۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے میرے اس بندے کی قبر پہ چلے جاؤ، کیا کرو سبحانی سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، حمدانی الحمدللہ کہو، الحمدللہ کہو، اور کبرانی اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر کہو۔ آپ تو یہاں سادات جلوہ گر ہیں، ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تسبیح فاطمی ہے، یہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ رادیہ مردیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی تسبیح ہے جو میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اور عاشق ہو اور اس تسبیح کو نہ جانے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اس تسبیح سے پیار ہو اس کو مبارک ہو، بعد از مرنے کے اس کی قبر پہ بھی یہی تسبیح پڑھی جائے گی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا سبحانی حمدانی کبرانی ہللانی، اے فرشتو اسی بندے کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر یہ ایمان والا تھا، یعنی ایصال ثواب کے لیے اسلام اور ایمان شرط ہے، ثواب ہر ایک کو نہیں پہنچتا، ثواب کے پہنچنے کے لیے ایمان اور اسلام شرط ہے۔ اے فرشتو اس کی قبر پہ جاؤ، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا ورد کرو، اور قیامت تک اس کو ایصال ثواب کرتے رہو، قیامت تک ایصال ثواب کرتے رہو۔ تو حضور والا جتنی تفاسیر ہیں سب کے اندر یہ حدیث پاک کہ قیامت تک ایصال ثواب کرتے رہو۔ یہاں 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قبرستان پہ اگر ایصال ثواب جائز نہیں تو فرشتے کیوں ایصال ثواب کر رہے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ قبرستان پہ قبر پہ کھڑے ہو کر ثواب پہنچانا جائز نہیں تو پھر فرشتے کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات اولاد ہوتی نہیں ہے، بعض اوقات اولاد نالائق ہوتی ہے، مرنے کے بعد والدین کو ایصال ثواب نہیں کرتے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کے، پہلی تو میں نے جب اشتہار دیکھا مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہ سعادات ہیں، میرا دل بڑا خوش ہوا۔ اور پھر خوشی یہ ہوئی کہ اپنے فوت شدگان کے لیے، اپنے عاجز و اقربا کے لیے ایصال ثواب کا بندوبست کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھیں میرے آقا نے فرمایا جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے مرنے والے کو ثواب کا انتظار ہوتا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے جب اس کو ثواب پہنچاتے، او ابن او امن او اخن او صدیقن، جب اس کا ابا ایصال ثواب کرتا ہے، اس کا بیٹا ایصال ثواب کرتا ہے، اس کی ماں ایصال ثواب کرتی ہے، اس کے صدیق اس کے دوست ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور مفتی عامہ یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، فرماتے ہیں دوست بھی وہ بناؤ جو ایصال ثواب کے قائل ہوں تاکہ مرنے کے بعد تمہیں ثواب تو پہنچاتے رہنا۔ ایسے دوست بھی مت بناؤ جو ایصال ثواب کے قائل نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ تم تو دنیا سے چلے جاؤ بعد میں ثواب ہی نہ پہنچے۔ اور میں او صدیقین، ایسے دوست بناؤ جو بعد میں تمہارے لیے ایصال ثواب کا بندوبست کرتے رہے۔ عزیزان محترم، فرمایا کہ فرشتوں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے، اگر مرنے والا میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، میرے محبوب سے پیار کرتا ہے، والضحیٰ کے چہرے کا دیوانہ ہے، واللیل کی زلفوں کا اسیر ہے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا اسیر ہے، الم نشرح کے سینے والے محبوب کا اسیر ہے، اگر طٰہٰ کے تاج اور یاسین کے سہرے والے محبوب سے پیار کرتا ہے تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر قیامت تک سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو۔ پتہ چلا ایصال ثواب پہنچتا ہے تو یہ نوری مخلوق قبر پہ کھڑ کے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، اگر اولاد نہ ہو یا اولاد نالائق ہو، نااہل ہو، تو وہ اگر ایصال ثواب کی قائل نہ بھی ہو تو میرے مصطفیٰ سے رشتہ محبت تم جوڑ لو، میرے مصطفیٰ نے تمہارے ایصال ثواب کا بندوبست کر رکھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کا بندوبست کر رکھا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ یار
یہ تو وہ بندہ ہے جو ایمان والا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو اسلام والا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو ادب والا تھا، اس کی قبر پہ تو ایصال ثواب کا بندوبست ہے۔ کئی ایسے بھی ہیں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے نہیں۔ اس کا جواب شرح الصدور فی احوال الموت والقبور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں امام جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے جان عالم کا دیدار ہوا ہے، اور یہ تو جاگتے ہوئے دیدار ہوئے، خواب میں نہ جانے کتنا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا ہے۔ اور الابریز کے اندر حضرت دباغ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس کو خواب میں جانے کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، اس کو 9999 درجے ولایت کے اس کے طے ہو جاتے ہیں مصطفیٰ کا دیدار کرنے سے۔ تو یارو اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو جائے، ولایت کے درجے طے ہو جاتے ہیں، پھر ان صحابہ کی عظمتوں کو کیا کہنے جنہوں نے جاگتے ہوئے رخ مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، ان آل بیت کا کیا کہنا جنہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ کے چہرے کی ہر وقت زیارت کی ہے۔ تو عزیزان محترم، امام جلال الدین سیوطی نے جواب دیا، اگر محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، محبوب سے محبت رکھتا ہے، محبوب سے پیار کرتا ہے، علم نشرک والے محبوب، سینے والے محبوب سے پیار ہے، تو پھر اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر تم جو ہے یہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ورد کرو۔ اور اگر اس نے محبوب کا کلمہ نہیں پڑھا یا محبوب سے بغض رکھتا ہے، فرشتوں اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، قیامت تک اس پر لعنت بھیجتے رہو، تو پتہ چلا محبت کرنے والوں مبارک ہو، تمہاری قبر پہ ایصال ثواب کا بندوبست کرنے کے لیے محبوب نے حکم فرما دیا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ایصال ثواب۔ الحمدللہ ہم سب ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں، اور جو شاہ صاحبان سادات کرام دنیا سے چلے گئے، دعائے اللہ سب کے درجات بلند فرمائے، علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، مقام کرامت پر فیض فرمائے۔ عزیزان محترم، دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے پسماندگان کو صبر کی تلقین کرنا۔ دو باتیں ایک ہی جملے میں کہہ کے آگے چلوں گا۔ صبر کرنے والوں کو کیا ملتا ہے اور صبر کی تلقین کرنے والوں کا کیا مقام ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، قرآن پاک ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، لوگوں کو حق کی بات کی اور صبر کی تلقین کی۔ وہ خسارے میں نہیں ہے جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہے جو حق کی بات کرتے ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کی محبتیں اللہ لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں ہے۔ اور ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا سیجعل لهم الرحمن، یہاں پہ رحمان ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، یہاں اسم ذات اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا یہاں اسم ذات اللہ ہوتا، اللہ اپنے پیاروں کی محبت ہر دل میں بٹھاتا، رحمان لگا کے یہ بتایا ہے جس کو اللہ سے پیار ہوتا ہے یا اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسی دل میں ولیوں کی محبت کو بٹھاتا ہے، ہر دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت آ ہی نہیں سکتی۔ تو فرمایا جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی بات کی اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی، وہ خسارے میں نہیں ہے، باقی سب خسارے میں ہے۔ تو پتہ چلا صبر کی تلقین کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، صبر کی تلقین کرنے والا خسارے والا نہیں ہے۔ اور پھر جو صبر کرتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا نماز اور صبر سے مدد مانگو، اور جو صبر کرتا ہے اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب وقت تھوڑا ہے ورنہ میں معیت پر بتاتا کہ معیت کہتے کس کو ہے۔ اس پر اولیاء فیاض کیا، نوکبا نوجوان نے کیا بیان کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں تواصوا بالحق سے مراد دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حق کی بات کرنا، پالٹی نہیں بننا، جھوٹ نہیں بولنا، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن سے جڑ جانا۔ امام قرطبی نے، امام فخر الدین رازی نے، صاحب تفسیر روح المعانی سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ حق سے مراد تعلق قرآن ہے، یعنی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لینا، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کر لینا۔ جیسا کہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کہیں مجلس میں جائے اور وہاں قرآن کی تلاوت کی جائے، وہ بولے نہیں، خاموشی سے قرآن پاک کی تلاوت سنے
اور تلاوت سنتے ہوئے کلام الہی سے محبت کا اثر دل میں پاتے ہوئے، کلام والے سے اثر دل میں پاتے ہوئے محبت کا، اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، جب وہ قبر میں جائے گا اس کی قبر نور علی نور ہو جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ پوچھے گا فرشتوں میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے، یہ قبر نور علی نور کیسے ہو گئی؟ تو کہا جائے گا چونکہ تو نے محبت قرآن میں، محبت کلام میں اور کلام والے کی محبت میں ایک آیت سنی ہے، ایک آیت کا نور ایسا ہے کہ تیری قبر کو نور علی نور کر دیا۔ تو یارو اگر قرآن کی ایک آیت کا نور قبر کو نور علی نور کر سکتا ہے، پھر سورہ یاسین کا نور کتنا ہوگا، پھر سورہ رحمان کا نور کتنا ہوگا، پھر سورہ مزمل کا نور کتنا ہوگا، اور پھر مبارکباد کے قابل وہ سینے ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے، پورے قرآن کا نور کتنا ہوگا۔ ارے ایک آیت قبر کو نور علی نور کر سکتی ہے تو پورا قرآن بھی نور علی نور کر سکتا ہے۔ حضرت ابوالعالیہ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، اور حضرت ابوالعالیہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو حضرت امام بخاری کہتے ہیں میں نے یہ حدیث نقل کی ابوالعالیہ سے، بلکہ یہ جو آیت ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ بھی حضرت ابوالعالیہ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں اللہ اپنے نبی پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ بخاری شریف میں کتاب و تفسیر کے اندر ہے، فرمایا اللہ فرشتوں میں اپنے محبوب کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتا ہے۔ تو پتہ چلا اجتماع کے اندر محبوب کی شانیں بیان کرنا میرے محبوب کی سنت بھی ہے اور رب کی سنت بھی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ابوالعالیہ بہت بڑے عالم ہیں، اور پہلے وہ غلام تھے، قرآن کا علم سیکھا تو امام بنے، پتہ چلا امام بننے کے لیے قرآن سے تعلق ضروری ہے، صاحب قرآن سے تعلق ضروری ہے۔ اور میں اس سادات کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کا غلام ہے میرا وہ امام ہے، جو محبوب علیہ السلام کا غلام ہے جہاں بھی ہے میرا وہ امام ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے۔ تو حضرت ابوالعالیہ جہاد کے لیے بھی گئے، میدان جنگ میں گئے تو ایک زہر آلود تلوار آپ کے پاؤں پہ لگی، جیسے زہر آلود تلوار آپ کے پاؤں پہ لگی نا، وہ زہر آپ کے پاؤں میں پھیل گیا۔ اطباء اور حکماء کے پاس گئے تو انہوں نے کہا پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ اچھا ابوالعالیہ چونکہ تابعی ہیں، انہوں نے کئی صحابہ کی زیارت کی ہے اور خاندان نبوت کے کئی لوگوں کی انہوں نے زیارت کی ہے۔ اچھا چونکہ اس وقت قریب کا زمانہ تھا، لوگ احتیاط زیادہ کرتے تھے، اب تو بے احتیاطی ہی ناز کرتی ہے لوگوں کے اوپر، اس وقت چونکہ احتیاط کرتے تھے، قرب کا زمانہ تھا، تو اب اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہونا۔ اب چونکہ وہ سکر تھا، دماغ کو محو کر دیتا تھا، اب یہ قریب کا زمانہ ہے، یہ احتیاط کرتے تھے کہ نشہ آور چیز کوئی لیں تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ اب علماء نے انستھیزیا والے ڈاکٹروں کو اجازت دی ہے کہ آپ نے آپریشن کرنا ہے تو نشہ دے دیں، آپ آپریشن کر لیں، جو بھی جسم کے اعضاء کاٹنے وہ کاٹ ڈالیں۔ اب یہ علماء کے فتوے پر کام چلتا ہے، چونکہ وہ قرب کا زمانہ تھا اس لیے احتیاط کا زمانہ تھا، تو اطباء نے کہا ابوالعالیہ آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے گا، لہذا زہر آپ کے پاؤں میں پھیل چکا ہے۔ حضرت ابوالعالیہ نے کہا مجھے آپ میرا پاؤں کیسے کاٹو گے؟ انہوں نے کہا کوئی سکر والی نشہ آور چیز آپ کو دیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ فرمایا چونکہ اللہ نے سکر سے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے سکر کو پسند نہیں کیا، مجھے نشہ آور دوائی نہ دینا۔ اطباء اور حکماء کہتے پھر پاؤں نہیں کٹے گا، کہتے پاؤں کاٹنا ضروری ہے، کہتے حضرت آپ نے قرآن نہیں پڑھا جو کسی کی جان بچائے انسانیت کو بچاتا ہے، آپ کو بچانا ضروری ہے، پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ اس نے کہا پھر نشہ آور چیز نہ دینا، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں اس پر عمل کرنا، پھر میرا پاؤں کاٹ لینا، مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ کہا جناب بتائیں؟ فرمایا جب میرا پاؤں کاٹنے لگو تو ایک قرآن پڑھنے والا قاری بلایا جائے جو خوش الہان ہو، اور وہ میرے سامنے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ قرآن پاک کی آیت کو تلاوت کرے۔ اب وہ تلاوت کرتا جائے، میری آنکھیں عالم تحیر میں چلی جائیں، پھڑکنا بند ہو جائیں، میرا کلام والے سے رابطہ ہو جائے، میرے پاؤں کو کاٹ دینا، کوئی نشہ آور چیز پلانے کی ضرورت نہیں، قرآن کا نشہ ہی اتنا ہے کسی نشے کی ضرورت رہتی نہیں۔ اب دیکھیں نا حضرت امام حسین پاک نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جن کو لذت قرآن نصیب ہو جاتی ہے ان کا عالم یہ ہوتا ہے وہ جسم سے تن سے جسم سے جو جناب سر جدا بھی ہو جائے تو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے جو عظمت قرآن میں بندہ محو ہو جاتا ہے دنیا کا کوئی اور نشہ اس کا مقابلہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ حسن مصطفیٰ میں غوطہ زن ہو کر کلام الہی کی اسرار و رموز تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوالعالیہ جب یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم یہ پوری سورہ یاسین تلاوت ہو رہی ہے تو جناب والا حضرت ابوالعالیہ کی کیفیت عجیب ہو گئی،
عالم تحیر میں چلے گئے، آنکھیں پھڑکنا بند ہو گئیں، اطباء نے پاؤں کاٹ ڈالا، اور جب تلاوت کلام مجید بند ہوئی، ہمیں تو آج یہ معاملہ ہے کہ ہمیں تو قرآنی کل خانی پہ یاد آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، لوگوں اگر ذلیل ہو جاؤ، عزتیں تلاش کرنا ہے تو قرآن کا آسرا لے کے اٹھنا اور صاحب قرآن کی محبت میں اٹھنا، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کتنا عزتوں سے نوازتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ابو العالیہ کا پاؤں کٹا اور پھر ہوش میں آئے جب قرآن کی تلاوت بند ہوئی، اپنے پاؤں کو ہاتھ پہ رکھ کے کہتے ہیں اے میرے قدم، تجھے قبرستان میں دفنا رہے ہیں، اور جب تو اللہ کی بارگاہ میں جانا تو ایک گواہی تو دینا کہ یہ کبھی قدم غیر کی طرف چل کے نہیں گئے، تیرے یار کی مجلس علم میں چل کے جایا کرتے تھے۔ یہ جو ہم مجالس سجاتے ہیں نا، علماء کو بلاتے ہیں، آپ یاد رکھیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 بندہ نفل پڑھے اور ایک کوئی دین کا مسئلہ سیکھے، وہ افضل ہے وہ دین کا مسئلہ سیکھنے والا اس سے جس نے 1000 نماز نفل پڑھی۔ تو یہ اس لیے بلایا جاتا ہے کہ کسی کی بات دل کو لگے، کوئی مسئلہ سمجھ میں آئے تو اس دنیا سے چلے گئے، ایصال ثواب تو ان کو ہوگا۔ تو حضرت ابو العالیہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہنا یہ مجلس علم کے بغیر کہیں نہیں چل کے جاتے تھے، کاش ہم علم کی قدر کو سیکھیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، پھر میرے آقا نے فرمایا جو دینی طالب علم کسی گاؤں سے ایک لمحے کے لیے گزر جائے، 40 دن تک اس علاقے کے قبرستان پر عذاب نہیں ہوتا۔ اب تو یہ دینی طالب علم ہے، عالم ربانی ہے۔ عالم ربانی کون ہوتا ہے؟ جو اتنے ادب کے مقام پر فیض ہو، جو اس کی محفل میں جائے رب تک پہنچ جائے، اس کو عالم ربانی کہتے ہیں۔ سادی تعریف یہ ہے، اور یہ علم ادب سے آتا ہے۔ کسی کے پاس علم ہو ادب نہ ہو تو اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ عزیزان محترم، فرماتے جب جانا تو کہنا یہ کسی غیر کی مجلس میں نہیں گیا۔ تو پتہ چلا جو عظمت قرآن میں غوطہ زن ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی اچھی، ان کا وصال بھی اچھا، ان کی برزخی معاملات بھی اچھے۔ موت کہتے کس کو ہے؟ اچھا، ایک موت ہے کافر کی، ایک موت ہے مومن کی، تو لہٰذا مومنین کا اجتماع ہے تو مومن کی موت پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ کافروں کی جو موت پہ سختیاں ہیں آپ حضرات علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ ذرا میں آپ کی ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً آ جایا کرو اگر تم نہ ختم ہونے والی زندگی چاہتے ہو۔ تو آذان بلاوے کی صورت میں ہے تو آ جاؤ، روزہ آ جائے تو آ جاؤ، زکوٰۃ کا مسئلہ آ جائے تو ادا کرو، حج استطاعت ہو جائے تو حج ادا کرو۔ جہاں جہاں محبوب نے بلایا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فوراً آ جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ لما یحییکم، اگر نہ ختم ہونے والی زندگی چاہتے ہو۔ تو جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جناب والا حکیم کو بلاتے ہیں یا ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، جناب دیکھیں بندہ مر گیا ہے یا زندہ ہے، وہ بتاتے ہیں جناب بندہ فوت ہو گیا ہے۔ تو کبھی قرآن حکیم سے تو پوچھ لیں کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے؟ تو جب قرآن حکیم سے پوچھتا ہے قرآن تو بتا زندگی کیا ہے، تو قرآن کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں آیا قتل ہو گیا، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں۔ میرے مالک بندے کا جسم کٹ گیا، خون ختم ہو گیا، بالکل زندگی کے اثرات موجود نہیں، اللہ فرماتا ہے وہ زندہ، میرے مالک ہمیں زندہ نظر نہیں آ رہا، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، میری قدرت تمہاری شعور کی پابند نہیں، ہم نے جو کہا زندہ ہے۔ تو پتہ چلا ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، محبوب کے دامن کرم میں آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، دامن اسلام میں آتا ہے، اور اپنے رب رسول سے وفا کرتے ہوئے وہ جان دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے۔ تو پتہ چلا زندگی تو اللہ اور اس کے رسول سے وفا کا نام ہے۔ تو جو محبوب علیہ السلام کا وفادار ہے وہ اس جہان میں رہے تب بھی زندہ ہے، وہ قبر میں چلا جائے جب بھی زندہ ہے۔ تو زندگی کی تعریف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا نام ہے۔ تو پھر موت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا انک لا تسمع الموتى، محبوب جو آپ کی بات کو نہ سنے وہ مردہ ہے۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے محبوب آپ جس کو سنانا چاہیں وہ توجہ نہ کرے وہ مردہ ہے، اور ایک مفسر نے بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ تفسیر کیا ہے، فرمایا انک لا تسمع الموتى کا معنی یہ ہے محبوب جہاں والضحیٰ کے چہرے کی بات ہو، واللیل کی زلفوں کی بات ہو، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کی بات ہو، الم نشرح کے سینے اور طٰہٰ کے تاج کی بات ہو، یاسین کے سہرے کی بات ہو، محبوب جو نہ سنے وہ مردہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، کاش آپ سمجھ جائیں میری بات۔
فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، محبوب جو آپ کی بات کو نہ سنے وہ مردہ ہے۔ پتہ چلا میرے مصطفیٰ سے وفاداری کا نام زندگی ہے اور آپ سے غداری کا نام موت ہے۔ جو مصطفیٰ کا وفادار ہے وہ اس جہان میں رہے تب بھی زندہ ہے، اس جہان میں چلا جائے جب بھی زندہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل کا نام ہے، یہ محبوب سے محبوب کو ملانے کے لیے آتی ہے۔ یہ موت مٹاتی نہیں ہے، موت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، مجھے اللہ نے تمہارے لیے ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور فرمایا الموت تحفۃ المومن، یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت بھی تحفہ ہے اور محبوب کی جان بھی، محبوب کی ذات بھی ہدیہ اور تحفہ ہے۔ اب اللہ جب اس بندے سے پیار کرتا ہے تو محبوب کا تحفہ دینا چاہتا ہے تو موت کا تحفہ دے کے قبر میں مصطفیٰ کا دیدار کراتا ہے۔ تو پتہ چلا موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، گنبد خضرا کے مکین سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے ہم اس کو غسل دیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، کبھی غور کیا ہے اس نے تو مٹی میں جانا ہے؟ پھر یہ غسل کا اہتمام کیسا، یہ خوشبو کیسی؟ محبوب نے فرمایا در حقیقت اس کو تیاری کرائی جا رہی ہے کہ قبر میں اس نے مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ یہ تیاری ہے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے۔ وہ حفیظ جلندری نے ایک شعر لکھا تھا نا جس کا مفہوم ہے کہ سپرد خاکی کرنا تھا مجھے تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ تو پیر نصیر الدین نصیر نے اس کا جواب دیا نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ فرمایا یہ جو غسل دیا جاتا ہے مرنے والے کو یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ قبر میں اس نے ودعا کے چہرے کا دیدار کرنا ہے، واللیل کی زلفوں کا دیدار کرنا ہے، ما زغ البصر وما طغی کے کاجل والی آنکھوں کا دیدار کرنا ہے۔ یہ تیاری کرائی جا رہی ہے۔ اچھا پھر آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا ہم اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، تو جنازہ پڑھانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جنازہ پڑھاتے وقت کیا کرتے ہیں؟ امام سے آگے میت رکھتے ہیں، امام کھڑا ہوتا ہے، پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ ترتیب ایسی کیوں ہے کہ جنازے کو امام کے سامنے رکھا جائے؟ کہیں بھی رکھ سکتے تھے۔ حضرت امام شعرانی کہتے ہیں سالوں سال میں یہ خیال لیے پھرا کہ کبھی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، عرض کروں آقا یہ جنازہ آگے کیوں رکھا جاتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ امام شعرانی کہتے ہیں ایک دن میرے ظہر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ودعا کے چہرے کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ میں نے عرض کیا آقا یہ جنازہ آگے رکھ کے پڑھانے کی حکمت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا شعرانی نادان ہو گیا ہے، تجھے نہیں پتا اب یہ تیار ہو چکا ہے قبر میں میری زیارت کے لیے، اب اس کا اکرام یہ ہے اس کو آگے رکھو، سارے اس کے پیچھے ہو جاؤ، کیونکہ یہ اب تیار ہو چکا ہے قبر میں دیدار کرنے کے لیے، اس لیے اس کو آگے رکھو، اب سارے اس کے پیچھے ہو جاؤ، یہ اس کا اکرام ہے، اس کا پروٹوکول ہے، کیونکہ یہ تیاری کر چکا ہے قبر میں جاؤں گا، محبوب کا دیدار کروں گا، ودعا کے چہرے کی زیارت ہوگی، واللیل کی زلفوں والے محبوب کی زیارت ہوگی، علم نشرہ کے سینے اور طٰہٰ کے تاج والے محبوب کی زیارت ہوگی۔ اب یہ تیاری کر چکا ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے اس کو آگے رکھو، سارے اس کے پیچھے ہو جاؤ۔ اچھا پھر فرماتے ہیں میں نے کہا چلو دیدار ہو گیا، چلے دو سوال اور بھی کر لو۔ فرماتے میں نے عرض کیا آقا یہ کیا بات ہے کہ ہاتھوں میں بھی چار پائی کو اٹھا کے لے کے جا سکتے تھے لیکن یہ کندھے پہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کندھے پہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو بادشاہ ہوتا ہے نا اس کی پالکی کو کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ آپ توجہ میری طرف رکھیں، بات دو بات ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی پالکی کو کندھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کون شاہ ہو سکتا ہے جو ابھی تیار ہو چکا ہے گنبد خضرا کے مکین کی زیارت کے لیے، اس کا اکرام یہ اس کو ہاتھوں میں نہیں اس کو کندھوں پہ اٹھا کے منزل تک پہنچا دو، اس کو کندھوں پہ اٹھا کے منزل تک پہنچا دو۔ اور پھر جناب والا پوچھا گیا حضور والا یہ بتا دیں جب قبر میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کو قبرستان میں قبر میں لٹاتے ہیں نا تو سارے بیر کھڑے کہتے ہیں او یار انہیں دے منہ تو کپڑا ہٹا چھوڑی، اے منہ تو کپڑا ہٹا چھوڑ، آدن نا بھائی کس لیے کہتے ہیں؟ کہا بات دراصل یہ ہے جب محبوب آئیں گے سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہتا تھا ان کے بارے میں؟ محبوب کی نگاہ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں، اس کے چہرے پہ کپڑا نہ ڈالو، آنکھ کھولے تو سامنے گنبد خضرا کے مکین کی زیارت کریں۔ تو یہ کبھی آپ غور تو کریں نا، توجہ تو کریں کہ یہ تیاری کرائی جا رہی ہے دیدار کی، تو پتہ چلا کہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، گنبد خضرا سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، اور جن کے ایصال ثواب کی یہ مجالس ہیں اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں جگہ، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔